اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ. انشاءاللہ آج کے تھرڈ لیسن میں ہم ایک چیز پڑھیں گے جسے کہتے ہیں تنوین. آلرائٹ, ہم سب نے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اینڈ وی نو دس تھنگ ایٹ ایون دا فرسٹ گلانس. اور تنوین از سمپلی ڈبل حرکت. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ جو یہ ڈبل زبر, ڈبل زیر اور ڈبل پیش دیکھتے ہیں یہ تنوین کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, ڈبل حرکت یا تنوین. اوکے, تو تنوین کے بارے میں جاننا, اس کی امپورٹنس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں, وہ 5 امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے, فی الحال یہ دیکھیں کہ ڈبل حرکت یا تنوین ہوتی کتنے طریقے کی ہے. ایز یو کین سی یہاں پہ 3 طریقے کی لکھی ہوئی ہیں, ڈبل زبر, ڈبل پیش, ڈبل زیر. اور کوئی حرکت ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس میں کوئی ایسی کوئی ڈیفیکلٹ چیز بھی نہیں ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آئے. تو یہی ڈبل زبر, ڈبل پیش اور ڈبل زیر, دے آر تنوین, 3 طریقے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ان ایگزامپلس میں سے ہم لوگ بہت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ تنوین یہاں پر ہے. سو وی کین اسپاٹ تنوین ریلی ایزیلی. ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کتابوں میں بے کے اوپر ہے تنوین, بن, رائٹ. دین مسلمتن, ونس اگین ڈبل پیش. شجرتن, درخت. ٹھیک ہے, ڈبل زبر, آل رائٹ. ان شجرتن, تن کی ساؤنڈ آ رہی ہے. دین قلمن. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے بنتن, لڑکی, رائٹ. مومناتن, تن کی ساؤنڈ آ رہی ہے اینڈ میں, سو دس از تنوین. پھر بیتن, اینڈ میں تن کی ساؤنڈ آ رہی ہے, بیت کہتے ہیں ہاؤس کو. دین رسولن, لن, رائٹ, اینڈ میں لن کی ساؤنڈ آ رہی ہے, سو رسولن. اوکے, سو دس از دس ون. اچھا, اب ان سب کے الگ الگ نام ہے, وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی, وہ اگلے لیسن کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی صرف یہ سمجھیں گے کہ تنوین یا تو ڈبل زبر ہوگی, یا ڈبل پیش ہوگی, یا ڈبل زیر ہوگی. ٹھیک ہے, ان کے اسپیسیفک جو نام ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے نیکسٹ لیسن میں, جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اعراب کیا ہوتے ہیں. آلرائٹ, اوکے, یہ ہو گیا. اب آ جائیں 5 important points about تنوین that I want you to remember for the rest of your life. اچھا, سب سے پہلی بات کیا ہو گئی کہ they are always present on منصرف اسم. منصرف کو ہٹا دیں, اگر میں کہوں کہ اسم کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو یہ تنوین, یہ ڈبل حرکت آپ کو کبھی بھی کسی فعل کے اوپر یا حرف کے اوپر نہیں ملے گی, یہ آپ کو ہمیشہ اسم کے اوپر ملے گی. ٹھیک ہے, اور وہ اسم جو کہ یہ تنوین کیری کرتا ہے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے, اس اسم کے لیے ہم لوگ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جو کہ کہلاتی ہے منصرف. دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے, تو منصرف اسم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے. It is just a fancy word for an اسم that carries تنوین. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ اینڈ میں آتا ہے, ایز یو کین سی. ٹھیک ہے, ان سارے ایگزامپلس میں ہمیشہ تنوین اینڈ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تیسری بات کیا ہو گئی, بلکہ دوسری بات یہاں پہ آ جائیں. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ اٹ مے بی پریزنٹ آن سنگولر اینڈ پلورل اسما. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی کہے کہ بنتن, یہ ایک لڑکی, کتابن, ایک کتاب, مسلمتن, ایک فیمیل مسلم, ایک شجرتن یعنی ایک درخت, ایک قلم, ایک گھر. لیکن مؤمناتن یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے, کیوں ہے پلورل؟ بیکاز اس کے اوپر ایک سفکس لگا ہوا ہے, یہ آتن کا, اور یہ کیسے بنا ہے یہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ ہی لیسنس کے بعد. ٹھیک ہے, مؤمناتن. اوکے, سملرلی رسولن. رسولن میں ہمارے پاس تنوین ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں سب کو پتہ ہے کہ رسل پلورل ہوتا ہے, یعنی جمع ہوتا ہے, ایک سے زیادہ کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو تنوین ضروری نہیں ہے کہ سنگولر یا ایک اسم کے اوپر آئے, یا جو سنگولر اسم ہو یعنی کہ جو کہ نمبر میں صرف ایک ہو. ٹھیک ہے, واحد ہو, واحد اسم کے اوپر آئے, یہ ضروری نہیں ہے. جمع کے اوپر یعنی 2 سے زیادہ اگر ہوگا اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آل رائٹ. تیسری کیا بات ہو گئی کہ یہ اسم نکرہ کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل
اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں گے جو کہ اتنا اسپیشل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جس طرح سے فار ایگزامپل انگلش میں ہم لوگ پین لکھتے ہیں، تو پین اگر میں لکھوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ عام سا کوئی پین ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی کوئی خاص اسپیشل چیز نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں دا پین تو اٹ مینس کہ کوئی اسپیشل پین ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جو نان اسپیشل چیز ہوتی ہے، ان اسپیشل چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اسم نکرہ. فار ایگزامپل پین، ٹھیک ہے. تو یہ آرٹیکل یوز ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کو انگلش میں ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نکرہ ہے. اردو میں ہم لوگوں کے پاس کوئی آرٹیکل نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز دا کے ساتھ لکھنی ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی چیز دا کو ریپلیس کرنے کے لیے یا شو کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے اردو میں. تو وہ ہم لوگ کنٹیکسٹ سے ہی پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اسی کو دیکھ کے پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. عربک میں ایسا نہیں ہے. عربک از ویری اسپیسیفک، اور اس کے اندر ہم لوگوں کو ایک ایک چیز پتہ چل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نکرہ ہے، تو اگر کسی چیز پہ، کسی اسم کے اوپر اگر تنوین پریزنٹ ہے، تنوین ہے، موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکرہ ہے اسم. ہاؤ ایور کچھ اس میں ایکسیپشنس ہیں، اور ایکسیپشن میں ہمارے پاس کچھ پراپر ناؤنز آ جاتے ہیں. پراپر ناؤنز کیا ہوتے ہیں؟ پراپر ناؤنز آر نیمز آف پیپل اور پلیسز، ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اگر میں کہوں زیدن یا محمدن یا فاطمتو، ٹھیک ہے، تو دے آر آل نیمز آف پیپل، رائٹ، پراپر ناؤنز ہیں. عربک میں پراپر ناؤنس کے اسم علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی اس ڈسکشن کو رہنے دیں. ابھی صرف یہ دیکھیں کہ اگر تنوین کسی اسم پہ پریزنٹ ہوگا تو وہ اس کو شو کرے گا کہ یہ نکرہ ہے، یعنی اسپیشل نہیں ہے. اٹ سگنیفائز رائٹ. لیکن اگر کوئی پراپر ناؤن ہے اور اس کے اوپر وہی تنوین ہے تو نیچرلی اس میں لاجک اپلائی کرنی پڑے گی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر نام یوز ہو رہا ہے تو وہ نکرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آبویسلی وہ نکرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسپیشل ہوگا، معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے. نکرہ اور معرفہ بھی بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی فی الحال تنوین کی امپورٹنس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اسم پراپر ناؤن نہیں ہے، یعنی کسی بندے کا یا کسی جگہ کا نام نہیں ہے، تو اور اس کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معرفہ ہی کاؤنٹ ہوگی، اسپیشل ہی کاؤنٹ ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا اسم ہے جو کہ کسی بندے کا یا کسی جگہ کا نام نہیں ہے، تو یعنی اس کا ایکچوئل پراپر ناؤن، پراپر نیم یا پراپر ناؤن نہیں ہے، تو اس اسم کو آپ اسم نکرہ کنسیڈر کرو گے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. اب آ جاؤ اس والے پوائنٹ پہ. اس پوائنٹ پہ کیا کہتا ہے کہ اٹ کی ناٹ کو ایگزسٹ ود ال. ال از دا عربک ایکویولنٹ آف دا، ٹھیک ہے. جو میں نے پہلے اگزامپل دی تھی کہ کتاب وڈ بی اے بک، رائٹ، یا کتابن وڈ بی اے بک. لیکن اگر میں کہوں الکتاب تو وہ ہوگا دا بک، ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے، دکھایا ہوا ہے، صحیح. سو ال پلس کتاب، ناؤ دس ال از ایکچولی دا، ٹھیک ہے، اور کتابن از اے بک، اوکے، بیکاز یہ تنوین شو کر رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ یہ ہے، یعنی نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر اس نکرہ کتاب کو مجھے معرفہ کتاب بنانا ہے، یعنی کہ الکتابو بنانا ہے، تو اس کے لیے مجھے اس کو جوائن کرنا ہوگا ال کے ساتھ. ال کے ساتھ جب میں کتابن کو جوڑوں گی تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چینج آتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو تنوین ہوتی ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے سنگل حرکت سے، ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہی ہو رہا ہے. لیٹس زوم اٹ اپ کہ فار ایگزامپل اگر میں کہوں بک، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر میں بنا دوں، اس کو مجھے کنورٹ کرنا ہے معرفہ میں، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا دا بک. لیکن اگر میں اس کو کہوں کہ دا بک، یہ غلط ہوگا اور یہ انتہائی بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اس لیے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز دا بک، ٹھیک ہے. کیوں؟ بیکاز کوئی بھی ایک چیز معرفہ اور نکرہ ایک ہی ٹائم پہ نہیں ہو سکتی. اٹس آئدر گوئنگ ٹو بی معرفہ اور نکرہ، ٹھیک ہے. اسی لیے اب یہ جو تنوین ہے چونکہ یہ کو شو کرتی ہے، ٹھیک ہے،
کو شو کرتی ہے، تو جب اس کے ساتھ د آ جائے گا تو نیچرلی کو ہٹنا پڑے گا اور وہ سنگل حرکت سے ریپلیس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو دس تنوین از ریپلیسڈ ود اے سنگل حرکت وین ایور دا ورڈ از پریفکسڈ ود ال. ٹھیک ہے. اٹ کی ناٹ ایور کو ایگزسٹ ود ال. ٹھیک ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور اس کے میں بہت بلنڈرز ہوتے ہیں. اکثر لوگ الکتابن یا اس طرح سے اینڈ میں تنوین غائب نہیں کرتے ہیں ال کے. ریممبر دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا، فائنل پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اعراب کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا پہلے بھی کہ یا تو یہ ہوگا ان یا ان یا ان، اور ان کے آفیشیل نام نہیں ہیں. ان کے آفیشیل نام ہم لوگ بتائیں گے نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ. اور ان کے ناموں کا تعلق اصل میں اعراب سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان اور ان اعراب کو شو کرتی ہیں. اب اعراب کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں نیکسٹ لیسن دیکھنا پڑے گا، اینڈ دیٹ ول بی دا فورتھ ان دس lecture series. Okay, so I'll meet you in that lesson. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. اللہ حافظ.